الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جنت کے بارے میں کلام چل رہا ہے، الہادی پروگرام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات یا اور احادیث کریمہ بھی تفسیر اور شرح کی روشنی میں مستند تفاسیر اور مستند شروحات کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں۔ پھر کوئی قابل عمل بات ہوتی ہے تو عمل کی ترغیب دی جاتی ہے، کوئی گندی چیز ہوتی ہے، بری چیز کا ذکر ہوتا ہے، اس سے بچنے کا ذہن بنایا جاتا ہے، خود احتسابی کی دعوت دی جاتی ہے، استقامت کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ غرض ہے کہ 18 منٹ کے ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل اگر آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ٹائم ضائع ہوتا محسوس نہیں ہوگا، آپ کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھیں گے، آپ اچھی سوچ لیں گے، فکر لیں گے، عبادت کی طاقت، عبادت کی رغبت حاصل ہوگی، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، گناہوں کو چھوڑنے کا ذہن میں خیال آئے گا، توبہ کا خیال آئے گا، توبہ پر عملی قدم اٹھانے کا خیال آئے گا، توبہ کریں گے، استقامت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اپنے باطن میں آپ نورانیت اور سکون محسوس کریں گے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ ہم وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت عطا کی گئی ہے، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ علمی نعمت میں بڑا ذہنی سکون ہے۔ اس لیے بڑے غور سے اس کو سنا کریں، اور جو باتیں ہم بیان کریں اسے ذہن میں بھی رکھیں، خود بھی پروگرام دیکھا کریں، دوسروں کو ترغیب دیا کریں۔ بات چل رہی تھی جنت میں دخول کے سلسلے میں معاون اعمال کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے۔ کون مومن فلاح پا گئے؟ پھر ان کا ذکر فرمایا وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنے ستر کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز تھی کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ انسان نماز جب پڑھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر نماز میں کوتاہی ہوئی تو جنت سے دائمی نہیں تو عارضی محرومی ضرور ہو سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بروز قیامت سب سے پہلے تم سے تمہاری نمازوں کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا، اگر وہ مکمل ہوئی تو آگے کی منزل آسان ہے، اگر اس میں خسارہ ہوا تو آگے بھی خسارہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ ہمیں 5 وقت نماز کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنا چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے۔ تو میں بہنوں کا تذکرہ کر رہا تھا کہ ہماری بہت ساری بہنیں کبھی تو کہتی ہیں ہم تھکی ہوئی ہیں، لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ابھی اگر میکے سے کوئی آ جائے تو ان کی تھکن اور دیکھیں اور پھرتیاں دیکھیں، پھر تھکن ختم، پھرتیاں۔ اسی طرح اگر شوہر آ جائے اور کہے کہ بھئی کیا ہوا تم تھکی تھکی لگ رہی ہو، حالانکہ میں تو آج تمہیں ڈنر پہ لے جانا چاہ رہا تھا باہر، ہو 1 منٹ میں ایک دم ارے نہیں میں تو ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے اگر شوہر کوئی تحفہ وغیرہ لے آئے تو پھر بالکل ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ تو کاش یہ ذہن ہمارا نماز کے بارے میں ہو جائے، نماز سے آپ تھکیں گی نہیں، نماز آپ کی تھکن اتار دے گی، کیونکہ نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ معاذ اللہ ایکسرسائز کی نیت سے نہیں پڑھنی چاہیے اللہ کے لیے، لیکن نماز ایک بہترین ایکسرسائز بھی ہے۔ مطلب یعنی اس میں ایسے افعال و اعمال ہیں کہ پوری باڈی جو ہے اس میں چونکہ مصروف ہوتی ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں معاذ اللہ اس کے بارے میں بالکل خیال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ضمناً ایک بات میں نے عرض کی، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے بس، لیکن یہ فائدے طبی بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا بچوں کے میں نے آپ کو سمجھایا کہ بچے کوئی عذر نہیں ہے، آپ وضو کریں، نماز پڑھیں۔ بچے روئیں گے نا تھوڑی دیر، مثلا آپ فجر پڑھنا چاہتی ہیں تو جلدی 2 سنت 2 فرض کے اندر کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ میں گارنٹی دیتا ہوں 6 منٹ، 3 منٹ میں 2 سنت، 3 منٹ میں 4 منٹ لینے چلے، 8 منٹ سے اوپر نہیں ہوگا۔ آگئی آپ کی ظہر میں آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ بہت زیادہ بچے تنگ کر رہے ہیں اور بچہ رو رہا ہے، 4 آپ پہلے سنت پڑھ لیں، بچے کو کچھ کھلائیں پلائیں، اس کو سلانے کی کوشش کریں، پھر تھوڑی دیر بعد 4 فرض پڑھ لیں۔ اس دیر سے انشاءاللہ چونکہ آپ کے لیے عذر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر 2 سنت 2 نفل چاہے چھوڑ دیں۔ عصر آئے صرف 4 فرض پڑھ دیں، 4 سنت چھوڑ دیں۔ مغرب کے اندر 3 فرض 2 سنت پڑھ دیں، 2 نفل چھوڑ دیں۔ عشاء میں پہلی 4 سنتیں چھوڑ دیں،
غیر موقع ہیں، بالکل گناہ نہیں ہے۔ اور آگے کے 4 نوافل چھوڑ دیں، 8 رکعتیں گئیں، باقی نماز پڑھ لیں، 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 3 وتر، بس 4 3 7 اور 2 9، اور باقی 8 آپ چھوڑ دیجئے۔ تو کتنی آسان ہو گئی آپ کے لیے نماز۔ تو اب اس میں یہ مطلب ایسا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح بعض بہنیں کہتی ہیں بھئی مجھے نیند بہت آتی ہے، میں سوتی رہ جاتی ہوں۔ اچھا، اگر کوئی گورنمنٹ اعلان کر دے یا آپ کے شوہر ہی کہیں اگر تم فجر کی نماز پڑھو گی تو میں تمہیں روزانہ 1000 روپے دوں گا، اب ہم کیلکولیشن کریں گے مہینے کتنے ہوئے، 30,000۔ سچ سچ بتاؤ دو گے نا؟ ہاں ہاں دوں گا۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، فوراً اب کیسے آنکھ کھلے گی؟ وقت کے اوپر کھلے گی، الارم لگے گا، کچھ بھی ہوگا۔ تو سمجھانے کا مقصود ہے کہ یہ عذر نہیں ہے کوئی نیند کا۔ اسی طرح ہماری بہنیں کہتی ہیں وقت نہیں ملتا، حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، غلط بیانی ہوتی ہے۔ کوئی عورت آ کے بیٹھ جائے محلے والی، 2 گھنٹے باتیں کرتی ہیں، ٹی وی پہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں، قسط وار ڈرامے چل رہے ہیں، ایک چینل پہ علیحدہ دیکھا، پھر دوسرے پہ دیکھا، پھر 3 ڈرامے بھائی ہمارے چل رہے ہیں، قسطیں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے فون پر آج کل تو خواتین فون پر لگ گئی ہیں، تو 1 گھنٹے پیکج لیے ہوئے ہیں، فری پیکیجز مل گئے ان کو، 1 گھنٹے باتیں کر رہی ہیں۔ شوہر بیچارہ کھانے کا انتظار کر رہا ہے، اچھا لائی کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگی ہوئی اپنی امی کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ بھئی اس کے لیے وقت کیسے نکل رہا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں یہ نفس کی چالیں ہیں۔ ہماری بہنیں ذرا سمجھیں کہ یہ نفس چالیں سکھاتا ہے، آزار پیدا کرتا ہے، ہمارے بدن میں سستی پیدا کرتا ہے تاکہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ ہمت کیجیے اور ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی مرد حضرات ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی بڑے ہیلے بہانے مختلف چیزوں کے، لیکن بہرحال ان کا ذکر طوالت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر عذر کا جواب آپ کو خود تلاش کرنا ہے اور ہمت کے ساتھ۔ میں کئی مثالوں سے اسی لیے پیش کرتا ہوں، اور اس کے حل بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو نفس کی چالیں بریک ہوں گی، ٹوٹیں گی، اور یہ مطلب گھبرائے گا کہ اب میں کون سی دلیل پیش کروں۔ ہم اصل میں اپنے نفس کے معاملے میں انتہائی نرم ہوتے ہیں، ہم اس کا عذر بڑی جلدی قبول کرتے ہیں، چاہے کتنے بوگس ترین عذر کیوں نہ پیش کرے۔ اس کے برعکس اگر ایک دوست ہمیں کہتا نا کہ بھئی آپ کہتے ہیں چل میرے ساتھ ذرا کام ہے، اور وہ کوئی ہیلا بہانہ کرنے کی کوشش کرتا تو ہمارا ذہن تیزی سے کام کرتا ہے، وہ جو بہانہ پیش کرتے ہیں اس کا حل، وہ کہتا ہے یار میں ابھی کھانا کھا لوں ذرا، چل میں کھلا دوں گا، چلا میں کھلا دوں گا، ابے یار ابھی بائک بھی نہیں ہے، میں بائک کا انتظام کر لوں گا، تم چلو میرے ساتھ۔ یعنی ہر چیز کا توڑ ہم پیش کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اس کو میں نے نکلنے نہیں دیا، جو بہانہ کر رہا تھا۔ لیکن کاش یہی تیزی، یہی ہماری مہارت اور یہی ہماری صلاحیتوں کا استعمال نفس کی چالوں کے خلاف بھی ہوتا، شیطان کی چالوں کے خلاف ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ لیکن ان کے سامنے فجر میں لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ کھل بھی گئی ہے، پڑھوں نہ پڑھوں اندر سے آواز آتی ہے ابھی تو لیٹا رہو، تھک گئے ہیں، قضا کر کے پڑھ لیں گے، ہاں ٹھیک ہے۔ ارے بھائی جواب تو دیں اس کو کہیں تو صحیح کہ آج میرا یہ وقت عارضی طور پہ سونا ایک عارضی آرام ہے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اس کے بدلے میں مجھے قبر کے اندر ہزاروں برس جگایا گیا اور عذاب دیا گیا، تو پھر میں کیسے برداشت کروں گا؟ کیسے سو جاؤں میں؟ سارا دن جو اللہ کی نعمتیں کھاؤں گا تو میں دن کی ابتدا اس طرح کروں کہ اللہ کی نافرمانی کروں؟ کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں؟ اور اس میں یاد رکھیں گھر والوں کو بڑا اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، خصوصاً شوہر کو، خصوصاً گھر کے بڑوں کو۔ بڑے نماز پڑھیں گے، چھوٹے پڑھیں گے، نہیں پڑھ رہے تو شوہر پر واجب ہے خود بھی نماز بھی پڑھے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ بارہا یہ آیت عرض کی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ حدیث بھی آپ دیکھیں نا، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، رحمت للعالمین، مار کے نماز پڑھاؤ۔ مارنے سے مراد ایسا نہیں کہ آپ ڈنڈے ماریں، بہت زور سے مارے، نہیں، مراد ہے کہ ڈرا کر نماز پڑھواؤ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت تکلیف دینا نہیں چاہتے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو فرمایا سختی کرو، 7ویں سال سے سختی شروع کرو، 10ویں سال پھر مار کے نماز پڑھو۔ اب رعایت نہیں ہے، کیونکہ ان قریب بالغ ہوگا، بالغ ہونے کے بعد پھر اس کو پابندی سے نماز ادا کرنی ہے، پہلے سے عادی بناؤ۔
تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر والے سب سو رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے مجھے سننے والے ہوں گے جن کے گھروں میں کئی سالوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی ہوگی، کئی سالوں سے سوتے رہتے ہیں، پورا کا پورا گھر سو رہا ہے، ایسے ٹائم پہ اٹھتے ہیں کہ بالکل سورج آ جاتا ہے اوپر، اب کیوں اٹھ رہے ہیں؟ سوتے رہو، نہیں وہ اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، کام پر جانا ہے، دکان کھولنی ہے، کاروبار پہ جانا ہے، ناشتہ بنانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے، اسکول کی ہے، کالج کی ہے، کام کی ہے۔ آپ سے مراد میں جو آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، جنرل بات عرض کر رہا ہوں، دیکھنے والوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہوں گے، جو ایسے نہیں پڑھتے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کس قدر پستی کے اندر چلے گئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کرنے کی باری آتی ہے تو جسم سست پڑ جاتا ہے، زمین پہ گر جاتے ہیں، اور جب دنیا کی باری آتی ہے تو چاقو چمود ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مستعدی کے ساتھ عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے، وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، مومن نمازیں ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمت کیجیے اور نمازوں کی طرف آئیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر 5 وقت نماز باجماعت پڑھیے۔ اور ہم نے آپ کو استقامت کا ایک بہترین طریقہ بتایا تھا کہ جس چیز پر استقامت چاہیے اس کی نصیحت اور تلقین کرنا شروع کر دیں۔ ہر ایک کو کہیں نماز پڑھا کریں، نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں، بے نمازی کو عذاب قبر ہوگا، نماز پڑھیں، بے نمازی جہنم میں جائے گا۔ آپ نماز پڑھیں، بے نمازی کا حشر بروز قیامت فرعون، حامان، گستاخ رسول کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح جب آپ باتیں کہیں گے تو سارے لوگ، یقینی سی بات ہے کچھ ایسی بھی ہوں گے شاید آپ سے بحث کریں، ورنہ اکثر جو ہے وہ نادم شرمندہ آپ کی بات سنیں گے، چاہے عمل نہ کریں، لیکن ان کو احساس ہوگا یہ صحیح کہہ رہا ہے اور ہم غلط کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اگر ہم میں سستی پیدا ہونے لگے گی تو پھر ہمیں ڈر محسوس ہوگا کہ نہیں یار وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے تم ہمیں تو بڑی وعیدیں سنا رہے تھے اور تم خود نماز نہیں پڑھ رہے، نہیں مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح پھر استقامت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ جب آپ کسی بھی عمل پہ، اچھے عمل پہ استقامت حاصل کرنا چاہیں، اس کی نصیحت کرنا شروع کریں، انشاءاللہ استقامت ملے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ 5 وقت نماز خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں۔ اپنے زوجہ کو جب آپ فجر میں اٹھتے ہیں تو بڑے پیار محبت سے اپنے زوجہ کو اٹھائیے، اپنے بچوں کو اٹھائیں۔ کاش ایسے ہمارا گھر ہو جائے کہ ایک اگر جاگ جاتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ سب کو پیار محبت سے اٹھائے، پورا گھر بالکل فرحت قلب کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کو شکرانہ ادا کرنے کی نیت سے فوراً کھڑے ہوں، سب اپنے وضو کریں، آ کر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بیٹا وہاں نماز پڑھ رہا ہے، بیٹی وہاں، بیوی وہاں، شوہر وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر قریب مسجد ہے تو جماعت کی طرف جا رہے ہیں، پھر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو تو پھر مسجد میں کس قدر پیارا ماحول ہوگا، برکت ہی برکت۔ وہ ٹائم اللہ کی طرف سے رحمتوں کے، خصوصی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک بہت ہی وقت کو بابرکت قرار دیا ہے۔ چلیں اگر آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے، آپ نے اسکول جانا ہے، نماز پڑھی اول وقت میں، سو جائیں، پھر اٹھ کے چلے جائیں، لیکن نماز نہیں ختم ہونی چاہیے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اس کے اوپر ذرا توجہ کریں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، وہ جو فردوس کی میراث پائیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے والدین کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، جتنے میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، آپ کو، آپ کے قریبی رشتہ داروں کو، سب کو اس جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے اور اس کے حصول کے لیے سنجیدگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورۃ الاعراف کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی جنت میں لے جانے والے کچھ عمل کا ذکر فرمایا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم نہیں مکلف بناتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی ہم کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتے ہی نہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نے ان کے دلوں، ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے ہیں۔ یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی کینہ آپس میں تھا بھی تو جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے کینے نکال دیے۔ جنت میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا دشمن سامنے آ جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی معاملہ حل ہو چکا ہوگا، پھر دوبارہ وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ جیسے ہم بعض اوقات کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کسی وجہ پر کوئی مسئلہ تھا، اس نے اذیت تکلیف دی تھی، لوگوں نے سمجھایا بجھایا، بڑے بیٹھ گئے، معاف کر دیا، لیکن دل سے بات جاتی نہیں ہے۔ جب اس کو دیکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اگر یہ بڑے نہ ہوتے نا میں کبھی بھی اس کو معاف نہ کرتا۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالی ہمارے قلوب سے ایک دوسرے کی نفرتیں، کینے اور بغض کھینچ لے گا۔ پاکیزہ دل۔ ابھی تو ہم بعض اوقات اس طرح ملتے ہیں، خصوصاً جوائنٹ فیملی میں نے دیکھا ہے، ایک دوسرے سے عورتیں لڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں کینہ بھرا ہوتا ہے، لیکن ہم بعض اوقات ظاہر میں بہت ہی مسکرا کر ملتے ہیں، لیکن دل میں نفرتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر ہوگا۔ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ وہ دلوں سے کینہ کھینچ لے گا۔ اب اگر ظاہر میں مسکرا کے مل رہے ہیں تو باطن میں بھی وہی پیار اور محبت ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، کاش دنیا میں ہم اس کو پیدا کر لیں۔ بہرحال جنت میں جا کے ختم ہو جائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں اس کی طرف ہدایت دی، یعنی جنت کی طرف۔ وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم اس جنت کی طرف ہدایت نہ پاتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا، راستہ نہ دکھاتا تو۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کو ندا دی جائے گی کہ یہ جنت تمہیں بطور میراث ملی ہے، یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر کلام نیکسٹ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔